بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی اجتماعات کے انتظامات میں اور وہاں پر شرکاء کو کھانا کھلانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا۔ زکوٰۃ مخصوص مصارف میں خرچ کی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ان کو بیان کیا گیا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ جو 8 مصرف ہیں زکوٰۃ کے، زکوٰۃ انہی کو مالک اور قابض بنا کر حقیقی اشخاص کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ تو دینی اجتماعات اپنی جگہ پر بہت اہمیت کے حامل ہیں اور لوگوں کے اندر اصلاح احوال کے لیے ان کی اپنی ایک افادیت ہے، لیکن اس میں مثلا اگر کسی نے دینی اجتماعات کے لیے بینر بنوا لیے، لوگوں کو لے کر جانا ہے تو گاڑی کرائے پر کروا لی، یا اس طرح کے جتنے بھی عمومی صورتحال ہوتی ہے، یا اس کی دعوت کے لیے نکلے ہوئے ہیں تو جو ساتھی دعوت کے لیے نکلے ہوئے ہیں ان کے اخراجات کر دیے، تو یہ جتنے بھی صورتحال ہوتی ہے، یا وہاں پر جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ جو ساتھی وہاں اکٹھے ہوں گے ان کو کھانا کھلا دیا جائے، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لہذا زکوٰۃ کے پیسے ان اجتماعات کے انعقاد میں، ان کے جو بھی اخراجات ہیں اس میں احباب جو آ رہے ہیں ان کے کرائے میں اور اس طرح کی کسی بھی چیز میں زکوٰۃ کے پیسے خرچ کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ زکوٰۃ مستحق زکوٰۃ افراد کو مالک اور قابض بنا کر دینے سے ادا ہوتی ہے۔ ہاں البتہ اجتماع کے شرکاء میں جو لوگ شریک ہونا چاہ رہے ہوں کسی بھی دینی اجتماع میں، وہ جانا چاہ رہے ہیں، ان کے پاس کرایہ نہیں ہے، تو آپ ان کو پیسے دے دیں اور وہ پھر ان کی آگے مرضی ہے، وہ اجتماع میں جائیں یا اپنے گھر کی ضرورت میں خرچ کر لیں، تو اس طرح کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے۔ یا اسی طرح اگر آپ مستحق زکوٰۃ افراد کو وہ کھانا باقاعدہ مالک بنا کر پیک کر کے دے دیں، تو اگر وہ بھی، لیکن اجتماعات میں یہ خاصا مشکل کام ہے کہ آپ وہاں دیکھتے رہیں کہ بھائی زکوٰۃ کے مستحقین کھانا وصول کریں اور بقیہ نہ لیں، ایسا تو ہوتا نہیں ہے عملی اعتبار سے، اس وجہ سے زکوٰۃ کے پیسے کو اس میں خرچ نہ کریں۔ اور اگر کسی جگہ کوئی شدید مجبوری ہو تو پھر اس میں کم از کم یہ ہیلہ تملیغ کا کر لینا چاہیے کہ جو مستحق زکوٰۃ احباب ہوں تو اس میں سے ان کو یہ کہا جائے کہ بھائی آپ کسی سے قرض لے کر اس دینی اجتماعات کے لیے دے دیں تو ہم آپ کے قرض کا انتظام کر دیں گے۔ تو وہ اگر کسی دوسرے صاحب سے قرض لے کر دینی اجتماعات کے لیے پیسے دے دیں، وہ مقروض ہو جائیں گے۔ وہ جب مقروض بھی ہوں گے اور مستحق زکوٰۃ بھی ہوں گے تو آپ زکوٰۃ کی رقم سے ان کا قرضہ اتار دیں۔ تو اس طرح کر کے یہ ایک ضرورت پوری ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہیلہ تملیغ کا جو ہے وہ شدید مجبوری کی صورت میں اختیار کرنا چاہیے کہ اس جگہ پر اس دینی پروگرام کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہو اور آپ کے پاس وسائل نہ ہوں، اور آپ کے پاس جتنے وسائل تھے آپ نے اس کی کوشش کر لی لیکن پھر بھی وسائل نہیں بن پا رہے، اور وہاں پر وہ پروگرام کرنا انتہائی دینی ضرورت ہے، تو وہاں پر پھر اس طرح کا کوئی ہیلہ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے مدارس میں بھی اس طرح کے ہیلہ تملیغ سے جو ہے وہ پر عمل کیا جاتا ہے، تو جہاں جہاں شدید ضرورت ہو اس کا فیصلہ وہاں کے مبتلا بھی، یہ اس لیے نہیں کہ بس عموماً جماعتوں میں لگتے ہوئے چندے اور فنڈ کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں اجتماعی فنڈ ہوتا ہے تو لوگ اس طرح کی احتیاط نہیں کرتے، یا جس طرح اپنا ذاتی ضروریات میں اپنا ذاتی پیسہ خرچ کرنے سے پہلے سوچا جاتا ہے اور یہ چیزیں کی جاتی ہیں، یا اس کا بجٹ وغیرہ دیکھا جاتا ہے، تو بہرحال یہ جو چندے کا مال ہوتا ہے یہ انتہائی اس میں جو ہے نا وہ احتیاط کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے۔ اس میں امانت اور دیانت کا تعلق ہے، لوگوں کی امانتیں ہیں، اور اس میں زکوٰۃ کی بات آئی ہے تو زکوٰۃ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اس کے مصارف ہی میں جائے، لیکن اگر کبھی کسی وقت میں شدید ضرورت پڑ جائے تو اس کو ہیلے تملیغ کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو ہیلے ہوتے ہیں میرے بھائی، یہ جو تدابیر ہوتی ہیں یہ مجبوری کے اوقات میں ہوتی ہیں،
کہ جہاں کوئی دینی پروگرام کسی علاقے میں بہت زیادہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہاں واقعتاً ضرورت ہے، تو اس کی اس حد تک گنجائش ہے، اس کو معمول نہیں بنایا جا سکتا۔ اور چونکہ آج کل ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو اول تو زکوٰۃ دینے والے بھی کم ہیں، جو دیتے بھی ہیں تو وہ زکوٰۃ جو ہے وہ مختلف اداروں کو دے دیتے ہیں، مختلف جماعتوں کو دے دیتے ہیں۔ جماعتیں پھر اپنی ترجیحات کی بنیاد پر، جماعتوں کی عام طور پر ترجیح جو ہے صرف اور صرف جس کام کو لے کر وہ چلے ہیں وہی ہوتی ہے۔ تو بہت سارے افراد جو ہیں، جو مسکین اور غریب لوگ ہیں اور ضرورت مند لوگ ہیں، وہ عام طور پر بالخصوص جو لوگ سوال بھی نہیں کرتے تو وہ بیچارے اسی طرح سفید پوش لوگ جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی میں پہلے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ اپنا زکوٰۃ کا حساب کرے، حساب کرنے کے بعد وہ پھر مستحق اور ضرورت مند لوگوں کو تلاش کرے، تو جو جتنا ضرورت مند اور مستحق ہوگا اس کو دینے سے آپ کا اجر اور ثواب زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس لیے اور اس میں سب سے پہلے اگر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیتے ہیں تو قریبی رشتہ داروں کو دینے سے آپ کو دگنا ثواب ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی۔ اسی طرح آپ کوئی دینی خدمات میں جو لوگ مصروف ہیں اور ان کی ذاتی آمدن اتنی نہیں ہے کہ جس سے ان کا گزر اوقات ہو سکے، تو ان کی آپ مدد کریں گے، خواہ وہ طالب علم ہوں یا پڑھانے والے ہوں یا اور انتظامی شعبوں میں لگے ہوئے ہوں، لیکن وہاں سے ان کو پیسے بہت کم ملتے ہیں اور ان کا گزر اوقات میں مشکلات ہیں اور وہ نصاب کے برابر مال اپنے پاس نہیں رکھتے، تو ان کی مدد کرنے سے آپ کو ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دین کی اشاعت کا ثواب بھی ملے گا، لیکن یہ افراد ہی کو دی جائے گی۔ باقی اس طرح کے عمومی جو اجتماعات ہوتے ہیں اس میں تبلیغ کی جو شرائط ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، یا عمومی اباحت سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔